ایک دن اسکول میں شیرو چھٹی کے بعد دیر سے اسکول میں رکا۔ اس کے باقی دوست گھر جا چکے تھے۔ اسکول میں بچوں کا فنکشن تھا۔ ٹیچر نے شیرو کو 13 نمبر کلاس روم سے جانے کو کہا۔ شیرو نے 13 نمبر کلاس روم پہلے نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ جائزہ لینے کے لیے اسکول رک گیا۔ اب وہ 13 نمبر کلاس روم میں چلا گیا۔ شیرو وہاں کھڑا سوچ رہا تھا کلاس روم کو کس طرح سجایا جائے۔ پھر اس نے دیوار پر ایک چاک بورڈ دیکھا۔ چاک بورڈ پر عجیب سنہری جادوئی لفظ لکھے ہوئے تھے۔ شیرو کو دیکھتے ہی ان کی روشنی تیز ہو گئی۔ شیرو کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لفظ اسے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ شیرو وہاں سے پلٹا تو بورڈ کے سنہری لفظ بھی غائب ہو گئے۔ شیرو کچھ ڈر سا گیا۔ اتنے میں شیرو کو پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ خوف سے شیرو کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ شیرو کو آواز آئی، خوش آمدید شیرو، میں سبز چڑیل ہوں، میرے ساتھ اور بھی بہت سی چڑیلیں ہیں، تم اپنے فنکشن کے لیے ہمیں یہاں سے نکالنے آئے ہو؟ یہ کہہ کر چڑیل غائب ہو گئی۔ شیرو جلدی سے آگے بڑھا۔ آگے میز پر ایک مٹکا پڑا تھا۔ جیسے ہی شیرو مٹکے کو دیکھنے بڑھا، ایک اور چڑیل اس کے پیچھے آ گئی۔ وہ شیرو کو پکڑ کر دھوئے میں ڈالنا چاہتی تھی۔ شیرو تیز تیز وہاں سے بھاگا۔ سب چڑیلوں کو غصہ تھا کہ شیرو انہیں کلاس روم سے نکالنے آیا ہے۔ شیرو جہاں جاتا چڑیلیں اس کا پیچھا کرتی اور کہتی، تم ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ شیرو اس سارے ماحول سے بہت خوفزدہ ہو گیا۔ پھر اس نے میز پر کچھ کتابیں پڑھی دیکھی۔ اس کے ذہن میں آیا کہ شاید ان میں کوئی منتر ہو جس سے چڑیلیں ختم ہو جائیں۔ جیسے ہی وہ کتاب کی طرف جاتا ہے تو ایک موٹی چڑیل اس کے پیچھے کھڑی دھوئے میں لپٹی کہتی ہے، تم نے سوچا تھا کہ ہماری کتاب پڑھو گے؟ وہ زور سے ہنستی ہے اور میز پر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بیٹھتے ہی کلاس روم جامنی رنگ کا ہو گیا۔ شیرو ہمت کے باوجود اپنے قدم وہاں سے اٹھا نہیں پاتا۔ چڑیل اپنے ہاتھ اٹھاتی ہے اور شیرو کو جادو کی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اپنے آپ کو جامنی رنگ میں گھرا دیکھ کر شیرو کا دماغ بند ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہمت کر کے شیرو وہاں سے نکلتا ہے۔ پھر شیرو نے وہاں ایک آئینہ دیکھا۔ شیرو نے سنا تھا چڑیل کا جادو آئینہ دیکھنے سے واپس چڑیل کی طرف چلا جاتا ہے۔ شیرو آئینے میں اپنی شکل دیکھتا ہے تاکہ جامنی رنگ شیشے میں چلا جائے۔ چڑیل کا جامنی رنگ کا جادو شیشے سے اچھلتا ہے اور واپس چڑیل سے ٹکراتا ہے، جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ چڑیل ہامتی اور سکڑنے لگتی ہے اور چیخیں مارنے لگتی ہے، اور پھر آخرکار جامنی رنگ کے دائرے میں اڑتی ہوئی کلاس روم کی کھڑکی سے باہر چلی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ باقی چڑیلیں بھی بھاگ جاتی ہیں۔ شیرو خالی کلاس روم کو چاروں طرف دیکھتا ہے اور ایک گہرا سانس لیتا ہوا سکون محسوس کرتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس نے بہادری سے چڑیلوں کو ختم کر دیا۔ پھر وہ 13 نمبر کلاس روم سے باہر آ جاتا ہے اور فخر سے اپنا ڈراؤنا ایڈونچر اپنے دوستوں کو بتانے کا سوچتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ سبسکرائب کریں اور اگلی کہانی کا انتظار کریں۔